مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ منت کے نوافل دوسروں سے پڑھوانا کیسا ہے؟ جی، منت خود مانی ہے، اب نوافل کوئی اور کسی کو کہیں تو پورے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر منت مانی ہے اور ان کے اوپر نوافل یہ لازم ہو چکے ہیں تو خود ہی اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی اور سے یہ منت کے نوافل آپ ادا کروائیں۔ ویسے بھی منت جو مانی جاتی ہے وہ اپنی ہی ذات پر مانی جاتی ہے، دوسروں کی ذات پر منت مقرر نہیں کی جا سکتی۔ اور بالخصوص جو یہاں معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ نماز خالص بدنی عبادت ہے، اور جو بدنی عبادت ہوتی ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، تو اس میں تو سرے سے کوئی دوسرے کا نائب بن ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر یہ منت کے روزے نہ بھی ہوتے، ویسے ہی نفلی روزے ہوتے، تو بھی ایسا نہیں ہو سکتا یہ کسی کا مثلاً روزہ قضا ہو گیا یا کوئی رکھ نہیں پا رہا اپنی کمزوری کی بنیاد پر، تو وہ کہے کہ میں کسی اور سے روزہ رکھوا لوں، تو یہ نیابت نہیں ہوتی۔ اس کے اوپر احادیث طیبہ یہ سنن اربع کے اندر موجود ہیں کہ لا یصوم احد عن احد ولا یصلی احد عن احد، کہ کوئی شخص بھی دوسرے کی طرف سے نہ روزہ رکھے گا نہ اس کی طرف سے نماز ادا کرے گا۔ تو اس میں وکالت نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی دوسرے کا نائب نہیں بن سکتا۔ ہاں زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ چونکہ خالص مالی عبادت ہے تو اس میں دوسرے کا نائب بن سکتا ہے، وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ حج چونکہ یہ مال بدنی عبادت دونوں کا مجموعہ ہے، تو یہاں جہاں عجز آئے گا، یعنی بندہ اب ایسا ہو گیا کہ اس کے اوپر حج فرض ہو چکا اور اب وہ ادا نہیں کر سکتا، صحیح، تو وہ حج بدل کے طور پہ حج کروا سکتا ہے، وہ ایک نوعیت الگ ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال نماز اور روزہ چاہے منت کے ہوں چاہے کوئی اور ہوں، کوئی بھی کسی دوسرے کی طرف سے یہ نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، یہ نماز ہو یا روزہ منت مان لیے اور نہیں رکھ پا رہے، عاجز ہو گئے، تو اس کا پھر اور کیا حل ہوتا ہے؟ یعنی اس کے علاوہ نماز کی جگہ کیا کوئی اس کا فدیہ ہوتا ہے یا روزے کی جگہ کوئی اور اس میں؟ جب تک قدرت ہے اس وقت تک تو نماز کا فدیہ تو یہ نہیں ہوتا، نماز تو ادا کرنی ہے۔ اگر وقت اخیر آ جاتا ہے تو اب وصیت کر جائیں گے کہ جو ہے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اور روزہ جو ہے یہ اگر اس شیخ فانی ہو چکے ہیں، اس کنڈیشن پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے اور روزہ رکھنے کی قدرت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ اس کی جگہ فدیہ ادا کر دیں گے، پھر اس کی جگہ۔ اچھا، جیسے انہوں نے کہا کہ کسی دوسرے سے پڑھوانا، اسی طرح بعض اوقات لوگ کسی دوسرے کی طرف سے منت بھی مان کر آ جاتے ہیں۔ جی، یعنی اچھا گھر کے بڑے ہی ہوتے ہیں، جی مثال کے طور پہ والدین نے منت مان لی کہ ان کی شادی ہوگی تو اس کے طور پر یہ فلاں یہ کام کریں گے۔ اچھا، کسی کا اولاد نہیں ہو رہی ہوتی یا ایک عرصہ گزرے تو اب بچے ہوئے، اولاد ہوئی، تو اب ماں باپ انہیں یاد دلا رہے ہوتے ہیں ہم نے تو یہ منت مانی تھی کہ تمہارے یہاں ہوگا، تو یہ کیا ہوتی ہیں؟ نہیں ہوگی نا منت، اپنی ذات پہ کوئی چیز آپ لازم کر سکتے، صحیح، اس کی شرائط اپنی ہے کہ ان شرائط کی پائے جانے کی صورت میں آپ اپنی ذات پر کوئی چیز لازم کر سکتے ہیں، دوسرے کی ذات پر آپ منت مقرر نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خود اپنے اوپر وہ چیز مقرر نہیں کرے گا، اپنے اوپر لازم نہیں کرے گا۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، بہتر ہوتی ہیں کہ ان کو کیا جائے۔ اب اگر کسی اور نے کہا کہ میں نے اس انداز میں منت مانی تھی تو وہ شرعی منت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک نیک کام ہے تو اس کو کر لینا بہتر ہے، آپ اسے ادا کر لیں۔